السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ جس طرح تقوی کی جڑ نظر سے پوشیدہ رہتی ہے، اسی طرح ہر بدی کی جڑ بھی نظر سے پوشیدہ رہتی ہے، لیکن ایک فرق ہے، جڑیں تو سب پوشیدہ ہی رہا کرتی ہیں، یہ درخت اور تنے ہیں اور پھول پھل اور پتے ہیں اور ٹہنیاں ہیں جو دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ تقوی کی جڑ غیروں سے پوشیدہ رہتی ہے اور انسان اس جڑ سے آگاہ ہوتا ہے اور اسی پر اس کی بنا ہوتی ہے، اور بدیوں کی جڑ خود اپنے نفس سے پوشیدہ رہتی ہے اور غیر اس پر اطلاع پاتے رہتے ہیں۔ بس یہ ایک نمایاں فرق ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان اپنے اعمال کو مختلف بدیوں سے پاک بھی کر سکتا ہے اور مختلف خوبیوں سے زینت بھی بخش سکتا ہے۔ اسی موضوع پر میں نے ایک خطبہ اس سے پہلے دیا تھا۔ مزید میں اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ اکثر انسان خواہ وہ نیکی کے کسی مقام پر بھی ہوں، ضرور اپنی کچھ بد حالتوں سے ناواقف رہتے ہیں، اور سب سے بڑا فطور نیتوں کا فطور ہے۔ نیتیں ہی وہ جڑیں ہیں جن پر نیکی کے پھل بھی لگتے ہیں اور بدیوں کے پھل بھی لگتے ہیں، اور انسان اپنی نیتوں پر طرح طرح کے پردے ڈالتا ہے اور اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات خود اپنی نیتوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں شیطان کے حملوں کا ذکر فرمایا، وہاں ہمیں متنبہ فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، کہ دیکھو شیطان اور اس کے قبیلے تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ انسانی نیتوں پر اس آیت کا بہترین اطلاق ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنی نیتوں کو دیکھنے لگ جائے تو گویا بد نیتوں کو دیکھنے سے وہ شیطان کو دیکھنے لگ گیا، اور در حقیقت ہر انسان میں چھپے ہوئے شیاطین کا ذکر ہے جو اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ انسان اپنے نفس کے شیطان سے غافل ہوتا ہے اور دوسروں کے شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات دوسرے کی نیتوں پر بھی حملے کی جسارت کرتا ہے۔ اس لیے وہ شیطان جو پوشیدہ ہے وہ اپنے نفس ہی کے شیطان ہے۔ دوسروں کے نفس کے شیطان تو نہ صرف یہ کہ کسی پر پوشیدہ نہیں رہتے، بلکہ انسان فرضی شیطان گھڑ کے بھی ان کی طرف منسوب کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے غیروں کے معاملے میں بدظنی سے بچنے کا حکم آیا ہے، کیونکہ وہاں انسانی فطرت کا رجحان یہ ہے کہ شیطان کہیں ہو یا نہ ہو، شیطان بنا کر کسی کے سپرد کر دیا جائے اور اس کے سر پہ تھوپ دیا جائے۔ بس وہ شیطان تو بہرحال خطرناک نہیں ہے جو دکھائی دے رہا ہے یا دکھائی دے نہیں سکتا کیونکہ موجود ہی نہیں۔ بس قرآن کریم نے جہاں ان شیاطین کا ذکر کیا ہے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ دیکھو وہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ رہے، اور وہ اور اس کے قبیلے، اس سے ملتی جلتی چیزیں، اس کے ہم نوا، اس کے ساتھ چلنے والے، اس کے مؤید، یہ بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔
بس اگر آپ اپنے نفس میں ڈوب کر غور کریں تو بے اختیار دل سے یہ دعا اٹھے گی، اگر انسان کو نیکی سے ذرا بھی محبت ہو، کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، کہ اے خدا کہ ہم اپنے رب سے، اپنے اللہ سے اپنے نفس کے شرور سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس دعا کی طرف توجہ کرتے ہیں، ہمیشہ غیروں کے شر سے بچنے کی دعا مانگتے رہتے ہیں، اور لکھتے بھی یہی ہیں کہ ہمیں دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے ہماری مدد کریں، دعا کریں، اللہ اس کے شر سے بچائے، شریکے کے شر سے بچائے، فلاں کے شر سے بچائے اور فلاں کے شر سے بچائے۔ لیکن جس شر سے بچنے کے لیے خدا نے سب سے زیادہ متنبع فرمایا ہے، اس کے شر سے بچنے کی طرف توجہ ہی پیدا نہیں ہوتی۔ اس مضمون کو آپ زندگی کے ہر شعبے پر اطلاق کر کے دیکھیں تو اس قدر وسعت ہے اس مضمون میں، اور اس تفصیل کے ساتھ انسانی نیتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ اگر انسان یہ سفر شروع کرے اور یہ تلاش شروع کرے تو ساری زندگی کا سفر ہوگا اور پھر بھی مکمل طور پر طے نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سفر اندرونی سفر ہے، بیرونی سفر نہیں، کیونکہ جہاں تک جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے غیروں کی شیطانیوں اور شرارتوں کا تعلق ہے، وہ تو آپ نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں۔ ہاں بعض حالتوں میں وہ مخفی بھی رہتی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے الگ دعائیں سکھا رکھی ہیں۔ لیکن اکثر جس حصے سے غفلت برتی جاتی ہے وہ اپنا نفس ہے۔ اب اس میں آپ نیتوں کی مثالیں ایک ایک کر کے چنیں اور پھر اس پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس حد تک انسانی نیتوں کے فطور اس کی ساری زندگی پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی بیاہ شادی کے تعلق میں، کہ بیاہ شادی کے وقت بھی انسان ایسی نیتوں کی فطور لے کر چلتا ہے جس کا اثر میاں بیوی کی زندگی پر، دونوں خاندانوں کے تعلقات پر، آئندہ نسلوں پر بڑا گہرا پڑتا ہے۔ انگلستان میں ہمیں اس کا بارہا تجربہ اس طرح ہوتا ہے کہ بسا اوقات باہر سے رشتوں کی تلاش والے آتے ہیں یا مجھے خط لکھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے لیے انگلستان میں یا امریکہ میں یا کسی اور ترقی یافتہ ملک میں رشتہ ڈھونڈ دیں۔ جب میں انہیں اچھا رشتہ بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں ہمارے بیٹے کو نیشنلٹی نہیں مل سکے گی، کیونکہ آپ نے جس لڑکی کا ذکر کیا ہے وہ پاکستانی نیشنلٹی کی ہے، اگرچہ انگلستان رہتی ہے، یا فلاں نیشنلٹی کی ہے، ہمیں تو وہ چاہیے۔ تو رشتہ لے کر چلنے سے رشتہ کا خیال دل میں پیدا ہوا ہے اور تلاش کرنے نکلے ہیں، مگر دل کی گہرائی میں نیت میں ایک فطور آ چکا ہے۔ اچھی لڑکی پیش نظر نہیں ہے، اچھے خاندان پیش نظر نہیں ہیں، نیک عادات پیش نظر نہیں ہیں، یہ خیال نہیں ہے کہ اچھی نسلیں پیدا ہوں، میاں بیوی کو گھروں کے سکون ملیں۔ خیال یہ ہے کہ کسی طرح ہمارے لڑکے کو باہر کی دنیا میں نیشنلٹی مل جائے۔ اب ایسی شادیاں لازماً فتنوں پر منتج ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے رشتے جو ٹوٹتے ہیں اسی وجہ سے ٹوٹتے ہیں۔ یہاں تک ان باتوں کا بد اثر ہے کہ انگلستان میں اگر کسی اچھی بچی کو پاکستان کے کسی اچھے لڑکے کا پیغام پہنچے تو گھبرا کر انکار کرتی ہے کہ اس کی نیت کہیں نیشنلٹی لینے کی نہ ہو۔ کئی دفعہ مجھے سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو وہ لڑکا بڑا نیک اور صحیح فطرت ہے، اس کی نیت نیشنلٹی کی نہیں، لیکن اگر اسے مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، یہاں کی جماعت کو بھی تقویت ملے گی، لیکن لڑکا فی ذات ہی اچھا نہ ہوتا تو میں تمہیں رشتے کے لیے نہ کہتا۔ لیکن طبیعتیں بہت گھبراتی ہیں کیونکہ ایک لمبا تلخ تجربہ اس بات کا ہو چکا ہے۔ چنانچہ ابھی کچھ عرصہ پہلے مجھے پاکستان سے خط آیا کہ میرے بیٹے کے لیے کوئی امریکہ میں رشتہ ڈھونڈ دیں۔
मैंने उनको कहा कि अमेरिका में तो नहीं मगर बाद और जगह बड़े अच्छे रिश्ते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। उसका जवाब आया कि जी मैंने तो वो रिश्ते तो बता देंगे मगर नेशनैलिटी कैसे मिलेगी। मैंने कहा फिर नेशनैलिटी आप तलाश करें, मेरा काम नहीं है कि मैं आपको नेशनैलिटियाँ ढूंढ ढूंढ के दूँ। मैं तो तकवा की बिना पर अच्छे रिश्ते तजवीज़ कर सकता हूँ जो मेरे नज़दीक ऐसे हों कि दोनों ख़ानदानों के लिए दीन और दुनिया में बरकतों का मुजिब बने। नेशनैलिटियाँ ढूंढनी है तो आप ढूंढें। फिर इसी किस्म के बाज़ खतूत मिलते हैं कि फ़लाँ लड़की हो जो कमाने वाली हो, हमारा बेटा डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर चाहिए, और ऐसी लेडी डॉक्टर जो साथ मिलकर कमाई करे। बाज़ उस्तानियाँ ढूंढते हैं कि उन गरीबों की जिनकी सारी उम्र एक मुसीबत और मुशक्क़त की ज़िंदगी में सर्फ हो रही होती है, अपने गरीब बहन भाइयों का पेट पालने के लिए वो बेचारियाँ मेहनतें करती हैं, पढ़ाती हैं। उनको ताकते हैं कि वो आएँ और हमारे घर जा आकर अपनी मेहनतों की कमाई हमें खिलाएं। ऐसे बदनीयत लोग कभी दुनिया में चैन नहीं पा सकते। ऐसी जो शादियां हो चुकी हैं वो अक्सर घरों को जहन्नम बना देती हैं। बाद बेचारी बेटियों के मुझे ख़त आते हैं कि हम कमाने से हमें कोई आर नहीं है, लेकिन हमें इल्म नहीं था कि हमारी कमाई की खातिर शादी की गई है, और अब जब हम कमाती हैं तो दिल चाहता है अपने गरीब बहन भाइयों को भी कुछ खिलाएं और हिस्सा रसदी दोनों को फ़ायदा पहुंचाएं। मगर हर वक्त ताने मिलते हैं सास की तरफ से या खामद की तरफ से या नंदों की तरफ से कि ये तो कमा कमा के अपने घर भेज रही है। अगर कमाने वाली चीज़ चाहिए थी तो किसी कमाने वाले जानवर से शादी कर लें। इंसानों की ज़िंदगियां को बर्बाद करते हैं। लेकिन ये नीयतों के फतूर हैं जिन्होंने ना सिर्फ बाज़ ख़ानदानों के लिए इस दुनिया में जहन्नम पैदा की बल्कि आगे नस्लें तबाह कर देते हैं। ऐसे ताल्लुकात जो इस तरह बिगड़े रहें उनके यहाँ पाकीज़ा नस्लें नहीं पैदा हो सकती। जिनके खामंद और बीवी के दरमियान हर रोज़ की बक बक झकझक रहे, लड़ाइयाँ हो रही हों और एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हों, जहाँ सासें और नंदें वगैरह भी इस लड़ाई में पत्ते झोंक रही हों इस आग में, वहाँ औलाद किस तरह अमन की ज़िंदगी का मुँह देख सकती है? वहाँ की औलाद किस तरह शर से बच सकती है? लाजिमन उनकी तबीयतों पर बहुत गहरे असर मुतरत्तब होते हैं, और ख्वाह वो एक तरफ के हों या दूसरी तरफ के हों, दीन की तरफ के बहरहाल नहीं रहते, और एक नस्ल की नस्ल के लिए आइंदा जहन्नम के समान किए जाते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि जिन तक ये मेरी आवाज़ पहुँचे वो मुझे आइंदा लिखने की भी ज़रूरत ना करें कि हमें फ़लाँ नीयत से रिश्ता ढूंढ दें। जहाँ चाहें जाएं, सर उठाकर फिरें, मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, जमात के निज़ाम का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अपनी बदनीयतों को पूरा करने के लिए दुनिया में फिरें, जहाँ चाहें जो चाहें तलाश करें। लेकिन अगर जमात से फ़ायदा उठाना है तो जमात तो तक़वा के नतीजे में आप तक़वा की बिना पर आपसे ताउन करेगी और तक़वा की हद तक आपसे ताउन करेगी, उससे ज़्यादा नहीं। नियतों के फतूर की बहुत सी मिसालें हैं। मैं सोच रहा हूँ कि रोज़मर्रा की इंसानी ज़िंदगी पर जिस तरह रिश्तों के मुतालिक मैंने बाज़ मिसालें दी हैं, इन मिसालों को चिस्पा करके इस मज़मून को ज़्यादा खोलता रहूँ। एक या दो खुतबात में आइंदा इंशाअल्लाह इसी मौजू पर आपसे खिताब करूँगा। अब मैं जलसे से ताल्लुक़ रखने वाले ताल्लुक़ रखने वाली बातें आपके सामने रखता हूँ। जलसा सालाना यूके एक मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुका है, और खुदा ताला के फजल से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बकसरत लोग इसलिए यहाँ हाज़िर होते हैं कि ये वो जलसा है जिसमें खलीफा वक्त शरीक होता है, और इस पहलू से इसे एक मरकज़ियत मिल गई है। बावजूद इसके कि ये जलसा यूके का जलसा कहलाता है और यूके ही की जमात ज़्यादातर इसका बोझ उठाती है, लेकिन अमर वाक़या ये है कि इसकी दूसरी हैसियत नज़रअंदाज नहीं हो सकती। आर्जी तौर पर भी
मैं जब किसी जगह जाता हूँ, अमेरिका हो या कनाडा या जर्मनी या कोई और मुल्क, तो वहाँ अचानक जुम्मों की हाज़िरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आम इजलासों की हाज़िरी बढ़ जाती है। दूर दूर से अहमदी अपनी मोहब्बत और जोश और वलवले के साथ वहाँ हाज़िर होते हैं। लेकिन इन सब जगहों में मुझे सब आने वाले साफ नीयत दिखाई देते हैं, उनमें कोई फतूर नज़र नहीं आता। क्योंकि जो शख्स मुसीबत उठाकर बहुत से खर्च करके बहुत दूर दूर से आता है और उसे कोई दुनिया का फ़ायदा पेश नज़र नहीं, उसकी नीयत पर हमला करने का किसी को कोई हक़ नहीं। और ऐसे लोग हैं जो दीन और दुनिया में हर लिहाज से खुदा की नज़र में मकबूल ठहरते हैं और अपनी नीयतों का फैज़ पाते हैं। लेकिन यूके के जलसे के मुतल्लिक मैं अब ये नहीं कह सकता, क्योंकि जो मैंने मुशाहदा किया है उसकी रूह से कई किस्म के लोग यहाँ आते देखे हैं, जो कहते तो ये हैं कि हम आपका मुंह देखने आए हैं या जलसा देखने के लिए आए हैं और बड़े जोश शौक़ से आए हैं। लेकिन जब बात को मज़ीद कुरेदा जाता है तो पता चलता है कि उनकी असल नीयत किसी और मुल्क में हिजरत की नीयत होती है। जहाँ तक पाकिस्तान के हालात का ताल्लुक़ है, इस सिलसिले में मैं हरगिज़ किसी को मुत्तहम नहीं करता। वहाँ इतने दर्दनाक हालात हैं कि अगर सारे पाकिस्तानी अहमदी भी अपने दीन की हमीयत की खातिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जुल्म व सितम से बचने के लिए और दीन के मामले में हर रोज़ तान व तशनी का निशाना बनने से बचने की खातिर अगर मुल्क छोड़ दें तो उन पर कोई हर्फ नहीं, किसी पहलू से भी उनको मतऊन नहीं किया जा सकता। लेकिन नीयतों को आपस में मिला देना ये कौल सदीद के ख़िलाफ़ है, और अगर कौल सदीद ना रहे तो इस्लाह नहीं हो सकती। इसलिए मुझे फ़िक्र लाहक होती है वो लोग जो ये नीयत लेकर चलते हैं कि हमने असाइलम हासिल करना है कहीं, उनको साफ साफ अपने आप को देखना चाहिए। वो खुद अपनी नज़र से अपनी नीयत की जड़ छुपाने की कोशिश करते हैं, उस पर मिट्टी डाल देते हैं और इस धोखे में मुझे भी मुब्तला करने की कोशिश करते हैं कि हम तो सिर्फ आपका चेहरा देखने को तरसे हुए थे इसलिए आ गए हैं, और उसके बाद जल्द अज जल्द उस चेहरे की तरफ पीट करके किसी और मुल्क में भागने की कोशिश करते हैं। दर हकीकत उनका आना अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए, बात सच्ची होनी चाहिए। अगर वो ये कहें कि हम तंग आ गए थे, हमें निकलने की कोई राह नहीं थी, इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमने सोचा कि जहाँ तक बस पेश चले हम इस मुल्क से हिजरत करके, पाकिस्तान से हिजरत करके किसी ऐसे मुल्क में पनाह लें जहाँ मजहबी आज़ादी हो, जहाँ अमन के सांस ले सकें, तो इस पर कोई एतराज़ की बात नहीं। साथ वो ये भी कह सकते हैं कि साथ ही हमें ये भी शौक़ पैदा हुआ कि इस जलसे में भी शामिल हो जाएंगे। ये एक सच्चाई की बात है। इसके नतीजे में कोई उनका नुकसान नहीं है, इसके नतीजे में मेरी उनसे मोहब्बत कम होने की बजाय बढ़ेगी। लेकिन जब बात उलट करके पेश करते हैं, कहते ये हैं कि हम आपका मुंह देखने आए, जलसे की तरसे हुए आए हैं, और दिल में उनकी नीयत उनको बता रही होती है, खा उस आवाज़ को सुने या ना सुने, कि नहीं दरअसल तुम किसी और गरज से आए हो, तो अपना सवाब भी गवा देते हैं। एक ही बात को मुख्तलिफ तरीक़ से बयान करने के नतीजे में भी सवाब या उसकी बजाय सज़ा बाज़ दफ़ा मुतरतब हो जाती है। असल तक़वा है जो नेकी की जड़ है, और तक़वा की बात को हमेशा मीठे फल लगते हैं। तक़वा का तकाज़ा यह है कि इंसान अपने आप से साफ गो रहे, अपने अंदर की रोशनी से अपनी नीयतों की आखिरी किनारों तक नज़र रखता हो, अपनी नीयतों की जड़ों को पहचानता हो। यही तक़वा है। और उसके नतीजे में जब वो सच बोलेगा, साफ बात करेगा, तो उससे ताल्लुक़ बढ़ेगा ना कि कम होगा। इसके बरक्स बहुत से ऐसे अहमदी वहाँ से तशरीफ़ लाते हैं जिनकी नीयत खालिस
جلسے میں شرکت کی ہے یا ایک مدت سے وہ خلیفہ وقت کو دیکھے ہوئے ایک مدت سے خلیفہ وقت کو نہیں دیکھا ہوتا اور یہ تڑپ لے کر آتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نظر ڈال لیں. ان کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے، ان کی چہرے کی آن بان ہی مختلف ہوتی ہے، ان کی آنکھوں کے پیغام مختلف ہوتے ہیں. بعض دفعہ انسان اتنا متاثر ہوتا ہے ایسے انسانوں سے کہ دل کے اندر ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے. ایسی کئی عورتیں ہر جلسے پر آتی ہیں جنہوں نے کبھی اپنے گاؤں سے کسی دوسرے شہر کا بھی سفر نہیں کیا ہوتا، نہ ان کو شوق ہوتا ہے. ساری عمر کراچی نہیں دیکھا، لاہور نہیں دیکھا، اور بڑے بڑے بعض شہر ہیں کبھی خیال ہی نہیں آیا، بلکہ مصیبت سمجھتی ہیں اپنے گاؤں کو چھوڑنے کو. لیکن پیسے جوڑ جوڑ کے دور دراز کے علاقوں سے وہ ایک سال نہیں، بعض دفعہ کئی سال تک پیسے جوڑتی ہیں کہ کسی طرح ہم جلسے پر چلے جائیں اور خود بالمشافہ اپنے امام کو دیکھیں، اس کی گفتگو سنیں. اور جب ان سے پوچھتا ہوں کہ بی بی اب کیا خیال ہے، کہ جی بس اب واپسی، جو ہم نے کرنا تھا کر لیا، جو تمنا تھی وہ پوری ہو گئی، اب ہم واپس جا رہے ہیں. ایک ایسی خاتون آئیں جن کے چہرے سے نور برستا تھا، سچائی کا نور تھا، غریب سادہ طبیعت کی خاتون، اور دیکھ کر یوں جیسا پھول کھل جاتا ہے اس طرح ان کی فطرت کھل اٹھی، اور چہرے بشرے سے وہ خوشی ظاہر ہو رہی جو امیدیں پوری ہونے پر پیدا ہوتی ہے. ایسی خوشی پھوٹتی تھی. اور مجھ سے انہوں نے کچھ دیر باتیں کی. میں نے کہا کیا کس طرح تشریف لائیں؟ انہوں نے کہا جی اس طرح حالات اچھے ہیں، گزارا چلتا ہے، لیکن سفر کے لیے پیسے جوڑنے پڑے ہیں، اور سارا سال میں اس طرح بچت کرتی رہی، اور خدا کے فضل سے مجھے پھر توفیق ملی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا اگر اجازت ہو تو میں بیگم صاحبہ کو بھی ایک نظر دیکھ لوں. حالانکہ دل کے آپریشن کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ زیادہ ملاقاتیں نہیں کروانی، سوائے اس کے کہ بے تکلف گھر والے یا بہت بے تکلف دوست ہو جن سے طبیعت پر بوجھ نہ پڑے. لیکن ان کے لیے میرے دل میں اتنا احترام تھا کہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا. میں خود ان کو ساتھ لے کر اوپر گیا، اوپر جا کے ان کا تعارف کروایا. تو تقویٰ اپنے الگ رنگ رکھتا ہے، اس کے اندر ایک ایسی قوت ہے کہ جو دلوں کو مغلوب کر لیتی ہے. اس میں خدا کی سچائی بول رہی ہوتی ہے. بس تقویٰ وہی ہے جو انسانی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دے، اور یہ اس کا آغاز نیتوں سے ہوتا ہے. نیت صاف ہوگی تو جو پودا بھی اس سے نکلے گا صحت مند نکلے گا. جتنا وہ نشو و نما پائے گا اتنا خدا کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. اس کی شاخیں زمین کی طرف بدنیت سے نہیں جھکا کرتی بلکہ آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، اور جب الہی پھلوں سے لد جاتی ہیں تب زمین کے فائدے کے لیے اس کی طرف جھکتی ہیں. جو بدنیتوں کے پودے ہیں ان کی شاخیں بھی بعض دفعہ زمین پر جھکتی ہیں، مگر پھل دینے کے لیے نہیں، زمین کا رس چوسنے کے لیے. اور وہ بار بار جھکتی ہیں اور بار بار نئی جڑیں پیدا کرتی ہیں. بس نیتوں کا معاملہ ایک بہت ہی گہرا معاملہ ہے. اس زندگی سے ہی اس کا تعلق نہیں، آئندہ زندگی سے بھی تعلق ہے. آج کی نسلوں کی زندگی ہی سے نہیں، آئندہ پیدا ہونے والی کثیر تعداد میں نسلوں کے ساتھ آپ کے تقویٰ کا تعلق ہے، آپ کی نیتوں کا تعلق ہے. بس اس کو جس حد تک بھی سیدھا کریں، یعنی اپنی نیتوں کو جس حد تک بھی سیدھا کریں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کے حالات درست ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی اصلاح کے امکانات پیدا ہوتے چلے جائیں گے. قول سدید کے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے. اور قول سدید جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے دل کے حالات سے واقف ہو کر وہی بات کرے جو واقعتاً دل میں ہے، اس سے زائد بات نہ کرے، اور سچی بات کرے خواہ اس کا نقصان پہنچتا ہو. بل دے کر اور فریب کے ساتھ بات نہ کرے. ایسی عورتیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے دیکھیں جو بڑی غربت میں اس طرح جلسے کے شوق میں آئیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان کے دین اور دنیا دونوں سنوار دے گا، ان کی نسلوں پر رحمت نازل فرمائے گا۔ ایسے مرد بھی دیکھے جو غریب محنت کش ہیں، جن کے متعلق خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ضرور کہیں باہر نکلنے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بس ہماری نیت پوری ہو گئی، ہمیں کہاں توفیق ملنی تھی یہاں آنے کی، حسرتیں پال رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک یہ انتظام فرما دیا اور ہم خدا کے فضل کے ساتھ اب دیکھ چکے، اب واپس جائیں گے اپنے اپنے کاموں پر۔ بے اختیار دل ان کی محبت میں اچھلنے لگتا ہے، نظر ان پر دعا بن کے نچھاور ہوتی ہے، اور حیرت سے آدمی دیکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیسے کیسے متقی اور پاک باز لوگ پیدا کر دیے ہیں، جن کی دنیا میں اور کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی، اور اس کے برعکس بعض اچھے بھلے کھاتے پیتے گھروں کی عورتیں ہیں جو کپڑوں کی گٹھڑیاں اٹھا کر لے کے آتی اور نام جلسے کا اور نیت کپڑے بیچنے کی۔ انگلستان کی عورتوں کی مہمان ٹھہرتی ہیں بیچاریوں کی، جو بڑے اخلاص کے ساتھ ان کی آؤبھگت کرتی ہیں۔ جلسے کے چند ایام میں ٹھہرنا تو ہر ایک کا حق ہے، اور یہاں کی جماعت اس کو سعادت سمجھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نہایت ہی انکسار اور ایثار کے ساتھ یہ حقوق ادا کر رہی ہے، اور بشاشت کے ساتھ یہ حقوق ادا کر رہی ہے۔ مگر آپ اندازہ کریں، جب کچھ جلسے پر آنے والے مہمان آ کر اپنی گٹھڑیاں کھولتے ہیں تو ان سے بے شمار پاکستانی کپڑے نکلتے ہیں جو بیچنے کی نیت کے ساتھ آئی ہوتی ہیں۔ مجھے جب کچھ عرصہ پہلے علم ہوا کہ ہمارے لجنہ کے جو مختلف فنکشنز ہیں، مختلف لجنہ کی تقریبات ہیں، ان میں بھی کپڑوں کی دکانیں لگنے لگ گئیں، مجھے اس کی بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا یہ کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں، پاکستان سے فلاں فلاں خواتین نے یہ کپڑے بھیجے ہیں کہ جی ہمارے کپڑے بکوا دو، اور ان کے ساتھ منہ ملاحظے ہیں ہماری بعض خواتین کے، چنانچہ وہ بیچاریاں دکانیں لگا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر جب مزید اس بات کو کریدا تو پتہ لگا کہ جلسہ سنانے پر بھی یہ قصہ چل رہا تھا، اور کئی سال سے یہ ہو رہا ہے، اور بہت سی خواتین جو پاکستان سے آتی ہیں جلسہ سننے کی بجائے میری تقریر کے دوران بھی کپڑے بیچ رہی ہوتی ہیں، اور دوسرے سننے والوں کا بھی جلسہ خراب کرتی ہیں۔ بہت سی خواتین ہیں جو اس وقت نکال کے، رش کم ہوتا ہے وہاں جا کے وہ سودے کر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے پھر مزید اس بات کی چھان بین کی تو پتہ لگا کہ بے انتہا منافع بازی ہوتی ہے، اتنی کہ ہوش اڑانے والی۔ اب یہاں کی خواتین پر بڑا ظلم ہے، لجنہ یو کے پر، لجنہ کی ممبرات پر انفرادی طور پر بھی بے حد ظلم ہے کہ وہ بیچاریاں تو دین خدا کی خاطر قربانیاں کریں اور اپنے بھی کام کریں، بچوں کے بھی کام کریں، کھانے پکائیں، برتن دھوئیں، اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں اس خاطر آپ کی مہمان نوازیاں کریں کہ آپ خدا کے مہمان ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد پتہ لگے کہ خدا کے مہمان نہیں تھے، یہ تو اپنے پیٹ کے مہمان ہیں اور گٹھڑیاں اٹھائے پھرنے والی تاجرات ہیں۔ اور بعض جب میں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اچھے بھلے کھاتے پیتے گھروں سے ہے، بہت امیر گھروں سے، جن کو ہرگز اس قسم کی مصیبت کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ چنانچہ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ جس سے مجھے بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے، اور اسی وجہ سے میں اب ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں لجنہ ہماء اللہ انگلستان کے لیے خصوصیت کے ساتھ۔ ایک خاتون ہیں جو دل کی مریضہ ہیں، ان کے میاں مریض ہیں، ان کے پاکستان کے کسی خاندان سے تعلقات تھے، ان تعلقات کی خاطر ان کی اولاد کو بھی وہ رکھتے ہیں اپنے گھر میں، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ چونکہ میں نے منع کر دیا لجنہ کو کہ نہ جلسے پر کوئی کپڑا بکے گا، نہ تمہاری تقریبات پر کوئی کپڑا بکے گا، جو چاہے آپ پر دباؤ ڈالے، آپ نے ہرگز نہیں ماننی، اور صاف کہہ دیں کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا، اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ ان کو تکلیف پہنچے گی تو آپ ان کو خط لکھیں، جن جن سے تلخ تجربے ہو چکے ہیں ان سب کو خطوط کے ذریعے پہلے متنبع کریں کہ خدا کے لیے اس دفعہ کپڑے لے کر نہ آنا، کیونکہ ہم اجازت نہیں دیں گے۔
اس کے باوجود آئے وہی لوگ لائے جو پہلے بھی لاتے تھے، اور جس گھر میں ٹھہرے ہیں اس گھر کے متعلق جس ذریعے سے بھی ہو سکا اشتہار دے دیا کہ آئندہ کپڑے خریدنے ہو تو اس گھر پہ تشریف لائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیچاری کمزور عورت، دل کی مریضہ اور کئی قسم کے امراض میں مبتلا، ایک نہایت خطرناک آپریشن سے اعزازی طور پر شفا پانے والی مگر کمزوری باقی ہے۔ ان کے دروازے کھٹکنے شروع ہوئے، کنڈی کھٹکتی تھی، اٹھ کے پوچھتی تھی کیا بات ہے جی؟ کہ جی آپ کے ہاں فلاں خاتون ٹھہری ہوئی ہیں، اس نے کپڑے بہت اچھے لے کے آئی ہیں، وہ کپڑے خریدنے آئی ہیں۔ اب اس بیچاری مخلص عورت کو اپنی تجارت کا نوکر بنا دینا، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ اس لیے سارے یو کے کی لجنہ کے لیے میں اعلان کرتا ہوں، اور باقی جگہ بھی جہاں بھی دین کی خاطر جلسے ہوتے ہیں، کہ ان جلسوں پر اگر کوئی اس قسم کے تجارتی مال لا کر دین کے نام پر سفر کرے اور دنیا کمانے کی نیت ہو جو اس طرح کھل کر ظاہر ہو جائے، تو ان کے ساتھ ہرگز کوئی تعاون نہیں کرنا۔ کوئی احمدی عورت ایسی عورتوں سے کپڑے نہ خریدے۔ تجارت ہر ایک کا حق ہے، اگر ضرورت ہو یا نہ ہو، یہ ہمارا کام نہیں ہے کسی کو کہنا کہ تم بہت امیر ہو، خدا نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، خدا کے واسطے ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے باز آؤ۔ ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے، مگر جہاں دین کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا، دین کے نام پر بعض لوگوں کے شرافت کا استحصال کیا جائے گا، وہاں ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کوششوں کو رد کر دیں اور نامراد کر دیں۔ اس لیے تمام وہ جماعتیں جہاں میں جاتا ہوں، جہاں جلسے ہوتے ہیں، وہاں اگر اس قسم کے تاجر پہنچے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کی ان کوششوں کو ناکام کر دیں۔ ان کو کہہ دیں کہ ہم نے ہرگز تم سے تعاون نہیں کرنا، اور یہی ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، تاکہ اگلی دفعہ اگر وہ آئیں تو صاف نیت سے آئیں، اس کا ثواب تو حاصل کریں۔ پھر ایک لمبے عرصے تک انگلستان کی جماعت پر بوجھ بن جانا، جبکہ نہ کوئی رشتہ داریاں ہوں، نہ کوئی لین دین کے پرانے خاندانی تعلقات ہوں، یہ بھی ظلم کی بات ہے۔ وہاں سے آتے ہیں جس نیت کے ساتھ، وہ نیت پوری ہوئی، اپنے گھروں کو جائیں، اور اگر سیر و تفریح کرنی ہے تو پھر اپنے خرچ پر ٹھہریں، اگر توفیق نہیں ہے تو واپس چلے جائیں۔ رشتہ داریاں ہیں تو ٹھیک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جیسے جیسے ملاحظے ہوا کرتے ہیں، فریقین آپس میں ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھتے ہیں، ان میں جماعت کو کسی قسم کے دخل کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شوق سے اپنے کام آئے، اپنے ذاتی اغراض کی خاطر اپنے کسی بے تکلف رشتہ دار کے گھر ٹھہر جائے، لیکن نظر رکھے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو، کہ حیا کی وجہ سے وہ اپنی تکلیف کا اظہار نہ کر رہا ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو میرے موضوع گفتگو سے مستثنا ہے۔ لیکن جماعتی تعلقات ہوں، کوئی خاندانی رشتے نہ ہوں، وہاں آ کر کسی حیادار کے گھر ٹھہر جانا، جس کو یہ بھی شرم آتی ہو کہتے ہوئے کہ میاں اتنی دیر ہو گئی ہے، اب آپ واپسی کا سامان کریں، جو شرم کے مارے یہ بھی نہ کہہ سکے کہ فونوں کے بل ہی بہت بڑھ گئے ہیں، خدا کے واسطے کم سے کم اگر فون کرنا ہے تو باہر جا کے کریں۔ وہ حیادار لوگ جو خدمت دین کی خاطر اتنی قربانی کرتے ہیں، ان پر ایک اور مصیبت اور ایک اور بوجھ بن جاتا ہے۔ بس ان کو چاہیے کہ جو آنے والے ہیں ان کو حیا چاہیے، لیکن جو ٹھہرنے والے ہیں وہ کم سے کم اس بات تک مجاز ہیں، اور میں ان کو بلکہ ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ بات میری طرف منسوب کر کے کہیں گے کہ اگر آپ نے تجارتیں کرنی ہے تو ہمارا گھر آپ کے لیے بند ہے، اپنا سامان اٹھائیں، ہوٹلوں میں جائیں، آپ کو کون روکتا ہے تجارتوں سے؟ مگر تجارتوں کے جو طریقے ہیں ان کو اپنائیں۔ تجارتی خرچ ڈال کر فرضی قیمتیں تو بڑھا لیتے ہیں کہ کپڑا پاکستان سے آئے تو اتنا اس پر کرایہ لگے گا، اتنا آنے والے کا کرایہ ہوگا، اتنا اس پر ٹیکس لگنا چاہیے، جن میں سے کچھ بھی نہیں لگا ہوا۔ آنے والے بعض دفعہ جلسے کے دوسرے مہمانوں پر بوجھ ڈال دیتے ہیں، ایک گٹفی اس کو پکڑا دی، ایک گٹفی اس کو پکڑا دی، اور رستے ایسے ایسے ڈھونڈتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ میں کینیڈا گیا تو وہاں جلسے کے بعد
امریکہ یعنی کینیڈا سے جلسے کے بعد میں تو فارغ ہو گیا، لیکن میری بیگم نے چونکہ دل کا علاج کروانا تھا، یہ امریکہ چلی گئیں، اور امریکہ میں قیام کے دوران ان کو ایک ہومیوپیتھی کی سخت ضرورت پڑی، جو میں نے سمجھا کہ ایلوپیتھک علاج کے بس کی بات نہیں، یہ دوا ضرور ملنی چاہیے۔ تو ایک عزیز کو میں نے ان کو بتایا کہ میری کچھ دوائیں وہاں پڑی ہوئی ہیں کینیڈا میں، وہاں سے منگوا لیں۔ ایک عزیز آنے والے تھے، ان کے سپرد انہوں نے کر دیا۔ اس وقت مجھے پتہ لگا کہ یہ کپڑے بھیجنے والے کیسے کیسے راستے اختیار کرتے ہیں۔ اس بیچارے کی کار میں ایک گٹھی کپڑوں کی ڈال دی گئی، اور دوا پہنچ نہیں رہی تھی، دیر ہو رہی تھی۔ میں نے فون کر کے پتہ کیا کہ ہو کیا گیا ہے، تو پتہ چلا کہ کسی نے کپڑے بھیجے تھے، وہ اس بیچارے کی کار میں ڈال دیے، اور کسٹم والے اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ اس بیچارے نے لاعلمی کا اظہار کیا میرے پاس کوئی تجارتی چیز نہیں۔ اس نے تو جھوٹ نہیں بولا، لیکن واقعتاً وہ جھوٹ تھا۔ انہوں نے کہا یہ تجارتی چیز نہیں، یہ اتنے کپڑے کیا لے کے جا رہے ہو؟ ایک ہی طرز کے خاص قسم کے کپڑے، نئے سلے ہوئے۔ اس نے کہا یہ تو مجھے کسی نے سپرد کیے تھے۔ چنانچہ کچھ عرصہ اس کو قید میں رکھا، تھوڑی دیر، چند گھنٹے، اور باتوں کی تحقیق ہوئی، شک پڑ گیا۔ ہومیوپیتھی کی دواؤں کو پتہ نہیں کس طرح انہوں نے آزمایا کہ اس میں کوئی ڈرگ تو شامل نہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کس حد تک اثر باقی رہا یا نہیں، مگر ہم یہاں پریشان کہ وہ دوا پہنچ نہیں رہی۔ آخر ساری رات سفر کر کے بمشکل دوسرے دن وہ پہنچا، پھر وہ نیند سے مغلوب ہو گیا، پھر رات کو جا کر کہیں وہ دوا ملی۔ اب ایک شخص کی نیت کہیں سے چلی تھی، میں یہ بتا رہا ہوں کہ نیتیں کس طرح اپنے بد اثرات پھیلاتی رہتی ہیں۔ وہ نیت تھی کہ براہ راست امریکہ نہیں جا سکتا، تو کینیڈا جو لوگ جا رہے ہیں ان کے ذریعے ہم تجارتی کپڑے بھیج دیں، اور اس نیت نے آگے یہ فطور پیدا کر دیا کہ کسی اور نیت سے ایک نوجوان چلا ہے بیچارہ اخلاص کے ساتھ، اس خاطر کہ کوئی مریض ہے اس کو جلد دوا پہنچے، اس کے سارے سفر برباد کر دیا گیا، اور یہ اس بدنیتی کا پھل تھا۔ جہاں تک تجارتوں کا تعلق ہے، میں تو خود کہتا ہوں احمدیوں کو تجارتیں کریں، لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جن کے خاوند اچھے بھلے کھاتے پیتے اور امیر ہوں، وہ اپنی بیویوں کو اگر تجارتوں میں ڈالیں گے تو اس کا نقصان پہنچے گا۔ ان کی مرضی ہے، جو چاہیں فیصلے کریں، لیکن ایسی بیویوں کو جن کو تجارتوں کی چھٹیاں دے دی گئی ہوں، ان کو اور بھی بہت سی ایسی عادتیں پڑ جاتی ہیں جس کے نتیجے میں گھر کی طرف پوری توجہ نہیں رہتی، اولاد کی طرف پوری توجہ نہیں رہتی۔ کچھ نقصانات فوری نظر آتے ہیں، کچھ دیر کے بعد نظر آتے ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتے لیکن اگلی نسلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو میں تو ایک پاک نصیحت کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کا حق ہے، تجارتیں دونوں نے کرنی ہے تو بے شک کریں، لیکن جن کو خدا نے کھلی توفیق دی ہو، ان کو اپنی بیویوں کو اس بات پر شہ نہیں دینی چاہیے، یا ان کی اس عادت سے آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے، یا بعض اوقات اگر روکنا ضروری ہو تو روک دینا چاہیے کہ وہ بے وجہ زائد روپے کی ہرس میں ایسے کام کرتی پھریں، گھر کا امن برباد۔ لیکن یہ تو ایک نفلی مشورہ ہے۔ دوسرا مشورہ جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت کو اس میں ملوث نہ کریں۔ اس قسم کی نفلی کام، یعنی آپ کے نفل ہیں، خدا کے ہاں تو نفل نہیں ہے، لیکن آپ نے نفلی روپیہ کمانا ہے، ہرس پوری نہیں ہو رہی، نہ ہو بشک، لیکن پھر تجارت کے اصولوں پر کام کریں۔ باقاعدہ کپڑا ایکسپورٹ کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ اختیار کریں، دکانوں تک سامان پہنچائیں، ان سے آرڈرز لیں۔ ان دکانوں سے کوئی احمدی خریدتا ہے، شوق سے خریدے، لیکن یہ کوئی حق نہیں ہے کہ جماعت سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی ہرسیں پوری کرتے پھریں۔ اس لیے جماعت کو میں متنبہ کرتا ہوں اس قسم کی عادتوں کو روکنے میں مدد کریں، اور محبت اور پیار اور ادب سے بے شک کہیں، لیکن سچی بات کہنے سے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو کہنا چاہیے کہ دیکھو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ایسی حرکتیں نہ کرو،
تجارت کرنی ہے تو تاجروں کے پاس جاؤ، بڑے بڑے اسٹوروں کے پاس جاؤ، ان سے سودے کرو، گورنمنٹ کے بل دو، اور اس کے بعد جو منافع ہے خیر و برکت سے کماؤ، اس میں سے پھر تمہیں چندوں کی بھی توفیق ملے گی۔ لیکن ایسے کمانے والوں کو تو میں نے چندوں کی توفیق بھی نہیں دیکھی کبھی۔ بہرحال مجھے تو جماعت یو کے کی اس بزرگ خاتون کی کہانی سن کر اتنی تکلیف ہوئی کہ دل بے چین ہے اس وقت سے۔ کتنا ظلم ہے، ایک بزرگ خاتون جو اس قدر محبت اور اثار سے خدمت کرتی ہیں اور کوئی حیا نہیں ہے کہ ان کے لیے ایک عذاب بن گئے ہیں۔ جن کو ڈاکٹر نے کہا ہے جہاں تک ممکن ہو وہ آرام سے رہیں، کوئی بوجھ نہ پڑے، کوئی تکلیف نہ ہو، بار بار دروازے کھٹک رہے ہیں، وہ پوچھتی ہیں اٹھ کے کیا بات ہے، پتہ نہیں کیا پیغام آیا ہے کہ جی آپ کے یہاں ایک کپڑے بیچنے والی خاتون رہتی ہے۔ تو میری نصیحت یہی ہے کہ آپ آئندہ سے تجارتیں کرنی ہوں تو تجارت کے اصولوں پر کریں، اور اس طرح ملا جلا کر اپنے خاندان کی بدنامیوں کا موجب نہ بنیں اور اپنے اولاد کے لیے گندے بیج نہ بوئیں، کیونکہ اس سے آئندہ بہت نقصان اٹھائیں گے آپ لوگ۔ آپ کو دل کا سکون نہیں مل سکے گا، ابھی بھی کم ہوتا جا رہا ہے میں جانتا ہوں، لیکن اور یہ سکون بھاگے گا۔ اس قسم کی دولتیں کبھی بھی دل کا سکون نہیں بخشا کرتی۔ دل کا سکون تقویٰ سے ملتا ہے۔ اپنی نیتوں کو پاک صاف کریں، کبھی صاف نیت لے کر جلسے میں آنے کی کوشش تو کریں، پھر دیکھیں کہ خدا کیسے کیسے فضل نازل فرماتا ہے۔ اس نیت سے آئیں، اخلاق کا مظاہرہ کریں، نیک نیتیں لے کر آئیں، نیک اثر پیچھے چھوڑ کر جائیں، اور نیک دعائیں لیں جو ساری عمر آپ کی زندگی کا خزانہ بنی رہیں گی۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ سے ان قباحتوں سے احتراز کیا جائے گا، اور جماعت نے چونکہ میری بات اب سن لی ہے اس لیے اس بات پر نگران ہو جائے گی۔ ان سے ویسے تعلقات جتنا چاہیں رکھیں، جو ادب کرنا ہے ان لوگوں کا کریں، لیکن ان کاموں میں اب ان سے تعاون نہیں کرنا، کیونکہ یہ ان کے لیے بھی مضر ہے اور ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جہاں تک دوسرے معاملات میں نیتوں کے فطور اور ان کے بد اثرات کا تعلق ہے، ان کے متعلق کیونکہ مضمون بدلنا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے خطبے کی بجائے آئندہ خطبے یا آئندہ کسی خطبے میں اس کا ذکر کروں گا۔ میرا خیال یہی ہے کہ جس طرح آج ایک موضوع کو لیا ہے، اس کے بعد حصوں پر چسپاں کر کے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح نیت کا فطور معاشرے کو گندہ کر دیتا ہے اور مصیبتیں دنیا پر ڈال دیتا ہے، اسی طرح ہر زندگی کے شعبے کا گہری نیتوں سے تعلق ہے۔ بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک وہ جڑ جو تقویٰ پر مبنی ہوتی ہے، وہ بھی نیت سے اٹھتی ہے، اور ایک وہ شجر خبیثہ جس کی جڑ برائی میں پیوستہ ہوتی ہے، اگرچہ وہ اکھڑی پھرتی ہے اور اڑتی پھرتی ہے اور کئی قسم کے نئے نئے پودے اس کی جگہ آ لگتے ہیں اور وہ بھی اکھڑ جاتے ہیں، لیکن اس مضمون کو اس پہلو سے دیکھنا ضروری ہے کہ جڑ بہرحال فساد کے اندر ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں گندے پودے گندے پھل لے کر آتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آخر پر میں یہ ایک اصولی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس مضمون کا استغفار سے بہت گہرا تعلق ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے استغفار کے مضمون پر بہت ہی عظیم الشان مضامین بیان فرمائے ہیں، اور بہت ہی گہری نظر سے استغفار کے ہر پہلو کا تجزیہ فرمایا ہے۔ استغفار کا مطلب ہے مٹی سے ڈھانپنا، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دیا۔ خدا تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اور انسان مغفرت طلب کرتا ہے۔ استغفار کا معنی ہے کوشش کرنا کہ میں ڈھانپا جاؤں، ننگا وجود ہو اس کو کپڑے سے ڈھانپنا، یہ استغفار ہے۔ جڑ ننگی ہو رہی ہو تو اس کو مٹی سے ڈھانپنا، یہ استغفار ہے۔ جس مضمون سے میں نے آج کے خطبے کا آغاز کیا تھا اس پر واپس آتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استغفار دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ استغفار ہے جو جڑوں کو ڈھانپنے والا ہے، لیکن ایک استغفار ہے جو جڑوں کو چھپانے والا ہے۔
جو جڑوں کو چھپانے والا استغفار، میں دو لفظ ڈھانپنا اور چھپانا عمدن استعمال کیے ہیں۔ چھپانے سے مراد ہے بد جڑیں ہیں، گندی جڑیں ہیں، اور آپ ان کو چھپاتے ہیں۔ یہ استغفار کے منفی معنی ہیں۔ اور ایک ہے استغفار ڈھانپنے والا۔ جو شخص متقی ہو وہ بسا اوقات اپنی نیک نیتوں کو ڈھانپتا ہے اور دنیا کی نظر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہیں تو یہ دونوں قسم کے استغفار، لیکن ان کے نتائج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پس وہ لوگ جو اپنی بدیوں کو اور بدنیتوں کو چھپاتے ہیں وہ عادتاً اپنے آپ سے بھی چھپانے لگ جاتے ہیں۔ ان کو میں سمجھانے کی خاطر یہ مثال ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ بعض دفعہ اگر جڑوں کی بیماریاں ہوں تو سارے درخت کی جڑیں تو یکدم ننگی نہیں کی جاتی، مگر اچھا سمجھدار زمیندار کھود کر پہلے ایک ایک جڑ ننگی کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، اس کے بعد اس کو ڈھانپتا ہے۔ یعنی چھپانے کی بجائے خود کھودتا ہے اور اپنے درخت کی جڑوں کے حالات سے آگاہی حاصل کرتا ہے، ان کی بیماریوں کو پہچانتا ہے، اور پھر گندی مٹی کو اس سے ہٹا دیتا ہے، اور پھر پاک مٹی سے اس جڑ کو ڈھانپ دیتا ہے۔ پھر وہ دوسری جڑ کی باری آتی ہے، پھر تیسری جڑ کی باری آتی ہے۔ وہ لوگ جو باغوں کے ماہر ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس عمل کے نتیجے میں بسا اوقات نہایت خطرناک بیماریوں میں مبتلا پودا بھی صحت مند ہو جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ ننگا کرنا ضروری ہے، اس کے بعد پھر حقیقی استغفار نصیب ہوگا۔ اور جڑوں کا علاج، نیتوں کی جڑوں کا علاج خصوصیت سے توبہ سے ہوتا ہے۔ توبہ اور استغفار، پہلے توبہ ہے پھر استغفار ہے۔ توبہ کے بغیر استغفار کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو جس مضمون کو توبہ کہا جاتا ہے اس کا نقشہ یہ ہے کہ آپ اپنی جڑوں کو باری باری ایک ایک کر کے ننگا کریں، لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اپنے سامنے۔ آپ کے اندر جو روشنی پیدا ہوگی اپنے حالات کے متعلق، وہی روشنی ہے جو بعد میں نور بن جایا کرتی ہے، اور یہ روشنی ضروری ہے، اس کے بغیر نور نہیں بن سکتا۔ ہم جنس چیز سے ہم جنس ایک اسی جنس کی چیز بنتی ہے، خواہ ان کے اخلاق میں زمین و آسمان کا فرق ہو۔ نور کے لیے ایک نور کی ضرورت ہے، اور وہ پہلا نور ہے اندر کی روشنی جو سچائی کے ساتھ آپ کو اپنے حالات سے آگاہ کرے۔ ہر سفر اختیار کرنے سے پہلے، ہر حرکت سے پہلے، ہر قدم اٹھانے سے پہلے عادت ڈالیں کہ اپنی نیت کا جائزہ لے لیں، اس کو اچھی طرح کھنگال کر دیکھیں، معلوم کر لیں کہ اصل کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نہ اپنے نفس کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ کسی اور کو دھوکہ دینے کے لیے رجحان پیدا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسی کوشش ہے جس کے نتیجے میں نیک سچائی سے پہلے سے زیادہ وابستگی ہو جاتی ہے۔ جو شخص اپنے دل کے چھپے ہوئے حالات کو اپنے اوپر کھولتا ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بدیوں کو دیکھ لیتا ہے، اس کے اندر تقویٰ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی روشنی پیدا ہو جاتی ہے جو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کے دل کی روشنی کو الہی نور میں تبدیل فرما دیتی ہے۔ بس اس طرح اپنی نیتوں کو ٹٹولنا شروع کریں، اور جہاں بدی دیکھیں وہاں ٹھہر کر اس کے علاج کے متعلق غور کریں، توبہ سے کام لیں۔ اور توبہ اکیلی کافی نہیں ہوا کرتی جب تک کہ دوبارہ اس جڑ کو ڈھانپا نہ جائے، اور اس دفعہ کا جو ڈھانپنا ہے اس کا نام استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، ان سے کہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میری جڑ تو ننگی ہو گئی، اس کے حال سے میں خوب مطلع ہو گیا، اب دوبارہ میں اسے ڈھانپتا ہوں، لیکن اسے زندگی بخشنا اور صحت بخشنا اب تیرا کام ہے، اس لیے تو اپنے فضل کی مٹی سے اسے ڈھانپ تاکہ یہ صحت مند نشو و نما پا سکے۔ اس طرح اگر آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں
اپنے حالات، اپنی نیتوں کی اصل اور کنہ سے واقف ہونے کی کوشش شروع کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ روزانہ آپ ایک نیا سفر کریں گے، روزانہ اپنے نفس کا ایک نیا مشاہدہ آپ کو نصیب ہوگا، اور یہ ایک لامتناہی سفر ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، انبیاء کو چھوڑ کر انبیاء کے استغفار کا مضمون بالکل الگ ہے، جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی شان کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور وہ ایک ایسا اچھوتا مضمون ہے کہ جس کو تقویٰ کی روشنی کے بغیر کوئی شخص بیان کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھ سکتا۔ انبیاء کا حال چھوڑ کر کوئی نیک میری نظر میں ایسا نہیں جو یہ سفر مکمل کر سکے، کیونکہ جتنا وہ کھوج لگائے گا، جتنا اپنے اندر ڈوبے گا، اسے ضرور کچھ نہ کچھ ایسا گند دکھائی دے گا جسے صاف کرنا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ جڑیں ضرور بیماریوں میں مبتلا نظر آئیں گی جن کی صفائی ضروری ہے، اور دوبارہ پھر استغفار سے ان کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ